بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وبعد. حضرات آج تراویح میں 15ویں پارے کی تلاوت کی گئی اور 16ویں پارے کا بھی ایک صفحہ پڑھا گیا، چونکہ ایک واقعہ وہیں جا کر مکمل ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل سے 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں چونکہ اس میں شروع میں ہی بنی اسرائیل کے خاص واقعے کا ذکر آیا، اور اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں چونکہ پہلی آیت میں ہی اسراء کا ذکر ہے. اور اسراء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے مرحلے کو، جس کے معنی ہے رات کے وقت لے جانا. اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اس لیے اسے اسراء کہا جاتا ہے. پھر اسی سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، دو واقعات کی طرف اشارہ فرمایا. ویسے تو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر تاریخ میں بارہا اللہ کی جانب سے حملے کرائے گئے اور ان کو آزمائشوں سے دوچار کیا گیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیکن دو مرتبے کا یہاں پر ذکر آیا. اب یہ دو واقعات تاریخ میں کون سے ہیں قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن مفسرین نے اپنے مطالعے سے، اپنے ریسرچ سے دو واقعات کی جانب اشارہ کیا کہ نبیوں کے قتل کا جو ان کا طریقہ تھا اور ان کا جرم تھا، یہ شروع سے چلا آ رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ تقریباً 587 قبل مسیح BC میں جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اس وقت اللہ نے بہت نصر کو ان کے اوپر بھیجا، نیبوکڈ نظر کو، اور جس نے ہزاروں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا. اور ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں، وہ مسجد اقصی کے اس حصے کو جسے یہودی مقدس سمجھتے ہیں، وہ اس میں داخل ہو گئے. فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، اللہ کی جانب سے ہونا طے تھا. پھر اس کے بعد سائرس سیکنڈ نے ان کو تقریباً 70 سال کے بعد بسایا. بابل پر جب یہودیوں کو غلام بنا کر شام سے لے جایا گیا تھا فلسطین سے، اس وقت اس نے بابل پر حملہ کیا اور پھر سے یہودیوں کو لا کر دوبارہ بیت المقدس میں بسایا انہیں، اور ان کے لیے بڑی آسانیاں فراہم کی. لیکن تیسری مرتبہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد تیسری مرتبہ اس وقت جب کہ انہوں نے دوبارہ سے ظلم کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹس کے ذریعے سے جو بادشاہ تھا ان کے اوپر حملہ کروایا، اور اس نے 10 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور کئی لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر لے گیا اور ان کو غلاموں کی طرح سے بیچ دیا گیا. تو یہ دو واقعات کی جانب اشارہ کیا گیا آیت نمبر 4 سے 7 کے درمیان، بلکہ تینوں واقعات کی طرف. دو مرتبہ ان کے اوپر حملے، اور بیچ میں اللہ نے ان کو جو موقع دیا تھا دوبارہ ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لایا تھا. ان تمام باتوں کو سمیٹ کر بیان کیا گیا. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ قرآن مجید نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے کہ ان سے کون سے واقعات مراد ہیں، لیکن اندازے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں جو بہت سے واقعات یہودیوں کے ساتھ ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے یہ دو واقعات جن کا ہم نے ذکر کیا ان کی جانب اشارہ ہو. لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمائے کہ عباد لنا اولی باس شدید، ہم نے ہی اپنے مضبوط بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. تو ہم بھی کس طرح کے اعمال سے اپنی زندگی کو آلودہ کر رہے ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے دشمن جو آج عالم اسلام پر اور مسلمانوں پر مسلط ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال کی سزا ہو اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر کر کے اس آخری امت کو یہ سبق دیا گیا ہے، اسے سکھایا گیا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلا، تم اچھا کرتے ہو تو اپنے لیے اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو تو اپنے لیے برا کرتے ہو. پھر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے بطور خاص سے زندگی کے چند آداب اور اخلاق کا
اور کہا جاتا ہے کہ یہ معراج میں ملنے والے اسباق اور آداب ہیں۔ تقریباً 17-18 چیزیں بیان کی گئیں جن کی شروعات ہوتی ہے اس بات سے کہ شرک نہیں کرنا، اور اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ربوبیت میں بھی اللہ کو ایک مانا جائے، الوہیت میں بھی اللہ کو ایک مانا جائے، وہی رب اور خالق اور مالک ہے، اور وہی عبادت کے لائق۔ اور جو اس کے اسماء و صفات ہیں، جو اس کے اسماء حسنہ ہیں، اس میں کسی چیز میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ان تینوں سے توحید کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، احسان کا لفظ ہے۔ اور پھر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑھاپے کا ذکر فرمایا کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قُفْ، تو تم انہیں اف بھی مت کہنا، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑی نرم بات کہنا۔ یعنی اس میں بڑی تعلیم دی گئی کہ جب انسان ضعیفی کی حالت میں ہوتا ہے، اور ہر جوان کو ضعیفی کی حالت تک پہنچنا ہے، اگر اللہ نے اس کے لیے مقدر فرمایا، اس کی زندگی رکھی ہے، پھر اس کی بھی اولاد کی طرف سے اس کا امتحان ہوگا۔ جیسا جو شخص اپنے والدین کے ساتھ کرے گا، امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوتا ہے اس کے مطابق بدلہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ضعیفی میں بھی ایسا انتظام فرمائے کہ اس کی نیک اولاد اس کی خدمت کر سکے، تو فرمائیں گے اف بھی مت کرنا۔ اب اس سے آگے کا کوئی جملہ اگر عربی میں موجود ہوتا، کوئی لفظ، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ذکر کر دیتے۔ اف سے چھوٹا کوئی کلمہ نہیں بیان کیا جا سکتا کسی کی بات کو مسترد کرنے کے لیے، کسی کو جھڑکنے کے لیے، کہا اف بھی مت کہنا۔ یعنی والدین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، لیکن اس کو تو کسی حد تک انسان برداشت بھی کر لیتا ہے کہ وہ ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کھانسی ہو رہی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان تکلیف محسوس کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ مزاج کی خرابی سے ہوتا ہے۔ یعنی ضعیفی میں جو انسان کی پسند ناپسند کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور بچے کچھ چاہتے ہیں، ان کے گھر کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، اور والدین کا مزاج بالکل بڑھاپے کی وجہ سے بچے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، نادانی کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن بچے بھول جاتے ہیں کہ ہم جب نادان اور چھوٹے تھے تو میرے ماں باپ نے میرے مزاج کے خلاف، پسند ناپسند کے خلاف کتنی باتیں برداشت کی۔ تو ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور ان کی ہر بات پر صبر کیا جائے، اور جب بھی ان سے بات کی جائے نرمی کے ساتھ بات کی جائے، اور ہمیشہ دعا کی جائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسے کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی اور میری پرورش کی، ایسے ہی آج آپ ان کا خیال کر لیجئے۔ میرے بس میں، میری طاقت میں تو نہیں ہے۔ اور اس دعا کو ان کے انتقال کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے، چونکہ رحم کی ضرورت تو وفات کے بعد اور زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں اور مسکینوں وغیرہ کو دینے کا ذکر کیا، پھر تبذیر کو حرام قرار دیا۔ ایک ہوتا ہے اسراف، فضول خرچی کرنا، اور تبذیر کے معنی بھی فضول خرچی کرنا، لیکن اسراف ہے کہ جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے ہم حد سے آگے بڑھ گئے تو اسے اسراف کہا گیا۔ اور تبذیر یہ ہے کہ سرے سے ناجائز کاموں میں خرچ کیا گیا، شروع سے ہی وہ غلط تھا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمائیں گے یہ جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی۔ پھر اللہ نے یہ تعلیم دی کہ خرچ کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ بالکل ہاتھ کھول دیا جائے، اور نہ بالکل یہ کہ انسان اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن میں سمیٹ لے کہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور اتنا بھی خرچ نہ کرنے لگے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ دوسرے کے پاس ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا، زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، قتل سے منع فرمایا، ناپ تول میں کمی سے منع فرمایا، یتیموں کے مال کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس میں یہ خاص ہدایت دی کہ جس بات کی تمہیں تحقیق نہ ہو، صحیح علم نہ ہو، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ انسان کے کان اور اس کی نگاہیں اور اس کے دل، یعنی اس کے خیالات اور سوچ کے بارے میں بھی اللہ کے پاس سوال ہو سکتا ہے۔ اگر انسان بدگمانی میں پڑ جائے اور غیر ضروری دوسروں کے مسئلوں میں پڑے جبکہ اس کو کوئی صحیح معلومات بھی نہیں ہے،
پھر اسی طرح سے فرمایا گیا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم اکڑ کر اور غرور کر کے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنی مضبوط زمین بنائی، اور اب اپنی گردن اونچی کر کے تم پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام چیزیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کے سلسلے میں چند باتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اسی سورہ میں یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہم نے عزت بخشی ہے، اور اس عزت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ دوسری مخلوقات کچھ بھی کھا لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بھی دی ہے، اس کو کمانے کا سلیقہ بھی دیا ہے، اس کا دسترخوان بھی اچھی چیزوں سے سجایا ہے۔ پھر سواری کا بھی ذکر فرمایا کہ خشکی میں بھی اور تری میں ان کو سواریاں عطا کی، اور وہ ان پر سوار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو، اور اس میں پانچوں نمازوں کا ذکر آ گیا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک شمس زوال شمس کو کہتے ہیں، یعنی جس وقت سورج ڈھل جائے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، تو ظہر، عصر اور مغرب عشاء چاروں نمازوں کا ذکر آ گیا۔ اور قرآن کی تلاوت خصوصاً فجر میں کرو، اور لمبی قرأت سنو اور کرو، اس کا ذکر فرمایا گیا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی قرأت میں خصوصاً فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور قرأت کو سنتے ہیں۔ تو ہمیں نہ صرف یہ کہ مختصر سی نماز پڑھ کر اکتفا کر لینا چاہیے اور گھروں میں پڑھ کر فارغ ہو جانا چاہیے، بلکہ مسجدوں میں آنا چاہیے اور طویل قرأت کا اپنے کو عادی بنانا چاہیے، خصوصاً نماز فجر میں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی فرضیت کا ذکر بھی یہیں پر آیا، نافلۃ لک، یعنی یہ تہجد خصوصاً آپ کے لیے ہے جو فرض ہے، بقیہ امت کے لیے نفل ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے، جس کی دعا ہم اذاں کی دعا میں کرتے ہیں کہ اللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیے، وہ مقام جو صرف آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا داخل ہونا بھی اچھا بنائیے، میرا کہیں سے نکلنا بھی اچھا بنائیے۔ ہجرت کی جانب اشارہ تھا۔ پھر وہ آیت ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد آپ گئے اور آپ بتوں کو گرا رہے تھے، یہ آیت پڑھتے ہوئے اور یہ بتا رہے تھے کہ ایمان اور حق غالب آ چکا ہے اور کفر مٹنے کے لیے اور مٹ کر رہے گا۔ پھر روح کی حقیقت اس نے ذکر کی گئی کہ روح کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی جانب سے یہ سوالات آئے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون لوگ تھے اور ذوالقرنین کون تھے، تو یہاں روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر فرمایا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا خاص حکم اور معاملہ ہے، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تم اپنے علم اور اپنی عقل کی بنیاد پر روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور بقیہ دو چیزوں کا جواب پھر سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ کفار مکہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرتے، کبھی کہتے کہ آپ کے لیے باغات ہونے چاہیے انگوروں کے اور کھجوروں کے، اور کبھی یہ کہتے کہ آپ ہمارے لیے چشمہ جاری کر کے دکھائیں، کبھی یہ کہتے کہ آپ فرشتوں کو لے کر ہمارے پاس آئیں، کبھی کہتے کہ آسمان پر چڑھ کے دکھائیں، طرح طرح کے سوالات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزے ہماری طرف سے ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اسی لیے بار بار معجزے ظاہر نہیں فرمائے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی قوموں میں جب بھی معجزہ ظاہر فرمایا گیا، لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کا انکار کر دیا، حالانکہ ہم نے ڈرانے کے لیے بھیجا تھا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اپنی نشانیاں اس لیے بھیجی تھی تاکہ لوگ ڈریں اور بات مانیں اور اللہ کو سمجھیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ اسے سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید کی شکل میں محفوظ ہے۔ ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے اور قرآن مجید سے ہدایت اور روشنی حاصل کی جائے۔ پھر اسی
سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے اخیر میں بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا اور بتایا کہ کیسے انسان کو تلاوت کرتے وقت اور اپنی عبادتوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو وقفے وقفے سے نازل فرمایا 23 سالوں میں، تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر ان کو پڑھ کر سنائیں۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے بتدریج رفتہ رفتہ اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور تاکہ اسی طرح اس کی تلاوت بھی کی جائے ٹھہر ٹھہر کر۔ پھر سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں ہم سب واقف ہیں، جو اس کی فضیلت ہے جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں پڑھنے کی، کہ عصم من الدجال، اگر کوئی 10 آیات کا بھی اہتمام کر لے تو دجال کے فتنے سے حفاظت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، نہ صرف دجال کے فتنے سے بلکہ دجالی فتنوں سے۔ اور دجالی فتنے وہ ہوتے ہیں جو قیامت کے قریب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایسے فتنے جو ظاہر میں کچھ ہوں اور حقیقت میں کچھ اور ہوں، انسان اس کے ظاہر کو، اس کی ظاہری چمک دمک کو دے کر دھوکہ کھا جائے اور اس کے بعد اس کا انجام غلط ہو۔ اس سورہ کہف کو بھی الحمدللہ سے شروع کیا گیا۔ ہم نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ 5 صورتیں صرف ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا، ان کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا، اللہ سے ان کے تعلق کا ذکر کیا گیا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب اپنی جانب سے رحمت عطا کر دیجئے اور ہمارے ہر کام کو آسان کر دیجئے، ہمیں ہدایت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ، جس میں یہ بتایا گیا اور اشارہ کیا گیا کہ یہ عیسائی تھے، اور اس وقت عیسائیت مذہبی دین حق تھا، اس دین حق کے ماننے والے تھے۔ جب اس وقت کے ایک مشرک بادشاہ نے، جس کا نام دقیانوس ذکر کیا جاتا ہے، جب اس نے لوگوں کو شرک پر مجبور کیا، بہت سے لوگ لالچ میں اور بہت سے لوگ دھمکیوں میں آ کر شرک میں مصروف ہو گئے اور شرک کو انہوں نے اپنا لیا، اس وقت یہ نوجوان کھڑے ہوئے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اس میں نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ یہاں نوجوانوں کا لفظ ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ 7 نوجوان تھے، جیسا کہ آگے آیات سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دین حق کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور انہوں نے، جب بادشاہ نے ان کو مجبور کیا اور انہوں نے سمجھا کہ اب اس کے بعد ہماری پکڑ ہو جائے گی اور ہمارے لیے سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ ہم آبادی کو چھوڑ دیں، تو بادشاہ وقت کے سامنے انہیں کھل کر حق کا اور توحید کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ہدایت کی بنیاد پر اور اللہ نے جو الہام ان کے دل میں پیدا فرمایا اس کی بنیاد پر وہ غار کی طرف چلے گئے، جس کو کہف کہا گیا۔ اور غار بھی ایسا تھا کہ جو شمال اور جنوب میں اس کے دروازے تھے، جس میں سورج کی روشنی بھی آتی تھی، لیکن سورج کے نکلتے وقت اور بعد میں سورج کی گرمی اور تپش سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی دلاتا تھا اور ایک طرح کی حرکت پیدا ہوتی تھی، چونکہ 309 سال تقریباً وہ اس غار میں رہے۔ اگر ایک ہی پہلو میں لیٹے رہتے تو جسم کی تکلیف پیدا ہو جاتی، اور جو ایک طرف لیٹنے کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پیدا ہو جاتی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے انتظام فرمایا تھا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں بائیں ان کو ہم پلٹاتے بھی ہیں۔ اور اس غار کو دیکھنے سے جو ایک خاص قسم کی حرکت ہوتی تھی، ان سے لوگوں کو ڈر بھی ہوتا تھا اور کوئی قریب اس کے نہیں جاتا تھا۔ ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو زندہ فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت موحد بادشاہ برسر اقتدار آ گیا تھا جو شرک کرنے والا نہیں تھا، اور اسی زمانے میں کسی نے انکار کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو اللہ نے دکھانے کے لیے دنیا ہی میں 309 سال کے بعد ان کی نیند ختم کر دی اور انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ان کی بحث ہونے لگی کہ ہم کتنے دن رہے، اور لیکن آپس میں وہ کچھ بھی طے نہیں کر سکے۔ انسانی ضرورت کی بنیاد پر ان کو جب کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ہی میں سے ایک شخص کو بازار کی طرف بھیجا۔ جب اس نے کھانا خریدنا چاہا اور پرانے زمانے کا سکہ، وہ کرنسی پیش کی، تو لوگوں نے پہچان لیا، لوگوں کے درمیان ان کے بڑے چرچے تھے، وہ اس قوم کے ہیرو تھے کہ ایک زمانہ گزرا ہے کہ جب توحید کے لیے لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور وہ علامتوں سے پہچان گئے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے پھر سے
غار اپنا اپنا کام مکمل کرنے کے بعد دوبارہ سے وہ غار کی طرف چلے گئے یا کہیں اور جا کر آرام کرنے لگے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ان کی علامت کے طور پہ کہا کہ ہم یہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قبروں پر مسجد بنانے سے منع فرما دیا، لیکن اس زمانے کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے یادگار کے طور پر کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم اس پر مسجد یا کوئی عبادت گاہ تعمیر کریں گے تاکہ آنے والی نسلوں کو یاد رہے کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کیسے قربانیاں دی تھی۔ پھر اسی سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ذکر فرمائی ہے۔ ان لوگوں کی مثال کے جو دو لوگ تھے، ایک شخص وہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کم دیا تھا، اور دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے دو دو باغات عطا کیے تھے۔ جس کو اللہ نے دو باغ دیے تھے اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے پھل اس کے باغات میں ہو رہے تھے، وہ غرور میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، میرے لوگ بھی تم سے زیادہ ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں شرک نہیں کرنا چاہیے اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب تم اپنے باغ میں گئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت کے بغیر، اس کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر تم یہ کہتے تو اللہ کی جانب سے تمہارے لیے برکتوں کے فیصلے ہوتے، لیکن اس شخص نے جب یہ دیکھا جو آسائشیں اور آرام ہے اس سے دھوکہ کھا کر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگا، اور اسے شرک فی الاسباب کہتے ہیں کہ اسباب کے تعلق سے اس نے سمجھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے لیے کافی ہے اور کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کی جانب سے اس کے باغات پر آفت آ گئی اور جو پھل پھول تھے وہ سب ضائع کر دیے گئے اور برباد کر دیے گئے۔ اللہ نے یہ دکھایا کہ اسی طرح سے اللہ کی جانب سے کبھی بھی انسان کی پکڑ و آزمائش ہو جاتی ہے، اس لیے اپنی چلتی پھرتی زندگی کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سب ہماری محنت اور ہمارے دماغ اور ہماری ذہانت کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور توحید پر قائم رہنا چاہیے۔ اسی طرح پھر دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائی گئی کہ ایک عروج عطا ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے یہ زندگی سمٹتی چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دوبارہ ذکر فرمایا، اور یہاں ابلیس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا اور بڑا عبادت گزار تھا، بہت زیادہ علم رکھنے والا تھا، لیکن وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا، اللہ سے محبت کرنے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ کے حکم پر اس نے سوال اٹھایا۔ وہ اہل ایمان کو، انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ کے حکموں پر سوال نہ اٹھائیں اور ہمیشہ اللہ کے حکموں کے پابند رہیں۔ پھر اخیر میں جا کر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جسے انشاءاللہ ہم آئندہ تفسیر میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے اور ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا